صحابی رسول ہیں، روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں دعا مانگے بغیر اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ روزانہ کا یہ معمول تھا ان کا کہ دعا کے بغیر اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں صحابی ہے، وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہی نہیں ہیں، دعا مانگے بغیر وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا، ان کو بلایا اپنی بارگاہ میں۔ وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور باادب ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ دعا مانگے بغیر چلے جاتے ہو، دعا مانگتے ہی نہیں ہو، صرف نماز پڑھی اور اپنے گھر چلے جاتے ہو۔ تو صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں آپ کو کیا بتاؤں میرے آقا، میرے پڑوس میں ایک شخص کے گھر میں کھجور کا ایک درخت ہے، تو اس کی صبح صبح کھجوریں گرتی ہیں، اس کے درخت کی ٹہنیاں شاخیں میرے گھر میں لٹک رہی ہیں، کچھ شاخیں میرے گھر میں لٹکی ہوئی ہیں، اس کھجوروں کو، ان کی کھجوروں کو میرے بچے اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں، لیکن وہ اتنا ظالم ہے میرا پڑوسی کہ یا رسول اللہ میرے بچے جب اس کی کھجور اٹھا کر کھاتے ہیں تو وہ ان کے منہ سے آ کر کے کھجور کو نکال لیتا ہے۔ یا رسول اللہ ایسا کیجئے میرے آقا، آپ اس سے کہہ دیجئے کہ وہ میرے بچوں کے منہ میں سے کھجور نہ نکالا کرے، ان کو کھا لینے دیا کرے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بلایا جائے۔ جس کا یہ درخت تھا اصل میں وہ صرف نام نہاد مسلمان تھا، وہ منافق تھا۔ اس کو جب حضور نے بلایا، حضور نے فرمایا کہ اپنا درخت بیچو گے؟ اب چونکہ وہ منافق تھا تو بہانے بنانے لگا، کہنے لگا بدلے میں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا بدلے میں تجھے جنت ملے گی، جنت میں ایک محل ملے گا۔ تو کہنے لگا نہیں، اصل میں میرے بچوں کو اسی درخت کی کھجور پسند ہے، اس لیے یا رسول اللہ میں اس درخت کو نہیں بیچوں گا۔ وہ اتنی بات کہہ کر کے چلا گیا۔ حضور کے برابر میں ایک عاشق رسول، حضور کے سچے عاشق، ایک صحابی حضرت ابو دحدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اگر میں اس کے کھجور کے درخت کو خرید کر کے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر دوں، نذرانہ بطور آپ کی بارگاہ میں اس درخت کو خرید کر کے دے دوں تو یا رسول اللہ کیسا رہے گا؟ حضور نے فرمایا کہ کیسے خریدو گے؟ اس نے تو مجھ سے منع کر دیا، آپ کیسے خرید سکتے ہو؟ حضرت ابو دحدہ چلے گئے، اس منافق کے پیچھے پیچھے چل دیے اور پیچھے پیچھے گئے اور جا کر کے کہنے لگے کہ اپنے کھجور کے درخت کو بیچو گے؟ تو وہ کہنے لگا جب میں نے حضور کو یہ درخت نہیں دیا تو آپ کو کیا دوں گا؟ تو حضرت ابو دحدہ نے کہا بیچو تو بتاؤ، جو چاہو مانگ لو، کیا قیمت لوگے اس درخت کی؟ تو اس نے سوچا کہ یہ تو مذاق کرتے ہوں گے، کہاں درخت کی قیمت دے دیں گے۔ اس نے ایک دم کہہ دیا بالفور کہ ایسا کرو ابو دحدہ، میرے اس کھجور کے درخت کے بدلے میں، ایک درخت کے بدلے میں اپنا سارا باغ دو گے مجھے؟ تو حضرت ابو دحدہ نے کہا مجھے یہ سودا منظور ہے، مجھے یہ سودا منظور ہے کہ تیرا ایک درخت خرید لوں میں حضور کو دینے کے لیے اور اپنا سارا باغ اس درخت کے بدلے میں تجھے دے دوں۔ حضرت ابو دحدہ نے کہہ دیا مجھے منظور ہے۔ اب جب آپ نے منظور کہہ دیا تو وہ منافق پھنس گیا، تو کہنے لگے چلیے پھر مجھے اپنا باغ دکھائیے۔ روایات میں آتا ہے باغ کے اندر تقریباً 600 درخت تھے، اور حضرت ابو دحدہ حضور کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ جو چیز میرے آقا کو پسند ہے
جس کی قیمت میرے آقا نے لگا دی، جس کا سودا میرے آقا نے کیا ہو، جس کے بارے میں میرے آقا کے دل میں خیال آیا ہو کہ یہ درخت خرید لیا جائے، اور خرید کر کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے غلام کو، اپنے ایک عاشق کو دے رہے ہیں خرید کر کے۔ حضرت ابو دہدا نے اپنے 600 درختوں کی پرواہ نہ کی، بلکہ انہوں نے سوچا کہ میرے آقا جب اس سودے کو سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ چلے گئے، دکھایا درخت، باغ، اور باغ کے اندر بھی حضرت ابو دہدا نے قدم نہیں رکھا۔ باغ کے باہر سے ہی آواز لگاتے ہیں، اے میری بیوی، بچوں کو لے کر کے اس باغ سے باہر نکل آؤ۔ اور حضرت ابو دہدا کی جیب میں کچھ درہم و دینار تھے۔ حضرت ابو دہدا نے جیب سے وہ پیسے نکالے، سکے نکالے اور زمین پر پھینک دیے، اور پھینکنے کے بعد کہنے لگے یہ کمائی اسی درخت، اسی باغ سے میں نے کی تھی، جب یہ باغ ہی نہیں رہا، میں نے سب کچھ آقا پہ قربان کر دیا، تو اس باغ سے کمائے ہوئے پیسوں کا بھی مجھے کچھ نہیں کرنا۔ پیسوں کو پھینک دیا، اپنی بیوی کو آواز دی، کہنے لگے باہر نکلو، یہ باغ ہمارا نہیں ہے، میں نے اس باغ کا حضور سے سودا کر لیا ہے، سبحان اللہ، حضور سے میں نے سودا کر لیا۔ بیوی نے جب یہ سنا کہ میرے شوہر نے اس باغ کو بیچ دیا، وہ بھی حضور کی پسند پہ، حضور کے ساتھ سودا کیا، اور بدلے میں کیا ملے گی؟ جنت میں محل۔ بیوی نے بھی کچھ نہیں کہا، خوشی خوشی کہنے لگی جب آقا نے سودا کیا ہے تو اس سے بہتر سودا کیا ہو سکتا ہے۔ باہر آ گئے، آ کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اس درخت کو خرید لیا۔ آقا نے فرمایا کیسے خریدا ابو دہدا؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرا جو باغ تھا، جس باغ میں زندگی گزر بسر کرتا تھا، جس میں میری بیوی اور میرے بچے رہتے تھے، یا رسول اللہ، اس باغ کو میں نے آپ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، آپ کے قدموں پہ قربان کر دیا، اس باغ کو دے دیا، اور اس کے بدلے میں اس کا میں نے ایک درخت خرید لیا، سبحان اللہ۔ حضور مسکرا دیے۔ حضور نے جب یہ سنا کہ ابو دہدا نے میری محبت میں اپنے سارے باغ کو دے دیا اور ایک درخت خرید لیا اس سے، تو حضور نے فرمایا ابو دہدا، اب میرا بھی سودا بدل گیا ہے، سبحان اللہ۔ کہنے لگے میرا سودا بدل گیا ہے ابو دہدا، آپ نے ایک درخت کو خریدا، ایک درخت کے بدلے میں اپنی باغ دے دی، اب سنو، اب ہمارا بھی سودا بدل گیا ہے کہ اللہ نے، حضور فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کے لیے جنت میں سینکڑوں محلات تیار فرما دی ہیں، سبحان اللہ، ہزاروں باغ آپ کے نام کے لگا دیے گئے ہیں۔ اور پھر روایات میں آتا ہے جب حضرت ابو دہدا کا انتقال ہوا، وصال فرمایا حضرت ابو دہدا نے، تو حضور نے فرمایا، جب حضرت ابو دہدا کا وصال ہوا، حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے اور جنت سے، میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، جنت سے سینکڑوں درخت، کھجور کے سینکڑوں درخت حضرت ابو دہدا کے جنازے میں جھکے ہوئے ہیں، سایہ کیے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ کرتے؟ حضرت ابو دہدا نے اپنے باغ کی پرواہ نہ کی، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہ کی، وہ عاشق صادق تھے، سچے عاشق رسول تھے۔ کیا خوب کہا ہے کہ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس ٹھاٹ کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔